إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ بھی مکمل کر دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکیداً ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول
آپ کی طرف جو بھی نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں، اسے امت تک پہنچا دیں، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ پر ضروری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے کسی ایک سبق، کسی ایک تعلیم، کسی ایک حکم، کسی ایک بھی وحی کو آپ نے چھپا لیا، امت تک نہ پہنچایا، تو آپ نے گویا پوری رسالت کو ہی چھپا لیا ہے، آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ ہاں، اگر یہ آپ کے ذہن میں بات آئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کچھ باتیں بڑی سخت ہیں، کچھ باتیں بڑی کڑوی ہیں، توحید کی دعوت بہت کڑوی ہے، لوگ دشمن بن جاتے، لوگ خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، یہ بات سن کر، تو واللہ یعصمک من الناس، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ نے ہر بات جو بھی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تبلیغ کر دینی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کما حقہ ادا کیا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان بھی تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کا جو مجمع تھا، صحابہ کرام، ان سب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے میری یہ ذمہ داری لگائی تھی اور مجھ سے اس بات کا سوال ہو سکتا ہے، آپ بتاؤ کیا میں نے اللہ کی رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پورا دین ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے، یہ مسلمان، یہ صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں میرے حق میں کہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کو مکمل کر دیا ہے، میں کوئی بات چھپا کے دنیا سے نہیں جا رہا، جو کچھ تھا سب کو بتا کے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال دیانت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اللہ کا دین سب لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان صحیح البخاری میں موجود ہے، کتاب التفسیر میں۔ ایک تابعی نے آ کر ایک سوال کیا تھا، اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی تھی کہ یہ بھی کوئی کرنے والا سوال ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو وہاں انہوں نے تین باتیں ارشاد فرمایا، ثلاث من حدثکہن فقد کذب، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں ان میں سے کوئی بات بتائے وہ جھوٹا ہے، فوراً کہہ دو کہ جھوٹ بول رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تین باتیں جو شخص بھی کہے اس کو کہو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، تو یہ بات جھوٹ ہے۔ ان میں سے ایک بات من حدث، جو تمہیں یہ بات بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتما مما انزل علیہ، آپ نے کوئی چیز جو آپ پر نازل ہوئی وہ آپ نے چھپا لی، امت کو نہیں بتائی۔
اس کی تبلیغ نہیں کی، صحابہ تک نہیں پہنچائی، تو فقط کذب، وہ شخص جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ قرآن کی صورت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی مکمل اور کامل رہنمائی کر، لیکن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اکتفا نہیں کیا، دین کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں گھڑ لیں، کچھ ایسے عقیدے گھڑ لیے، کچھ ایسے عمل گھڑ لیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان پر عمل کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، ان سے عمل کرنے سے ہمیں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا قرب اور آپ اللہ کی خوشنودی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین اور مذہب میں۔ جو چیزیں گھڑ لی گئی تھیں، جو بنا لی گئی تھی، بناوٹی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بہت عرصہ بعد معرض وجود میں آئی، ان میں سے ایک تصوف ہے، صوفیت، صوفیزم جسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پچھلے دنوں میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ سرکاری خرچے سے صوفیزم کی تبلیغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس پر ریسرچ کے لیے بہت سارے ریسرچ سینٹرز قائم کیے جائیں گے، یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی، اور اس کے لیے فوری طور پر 10 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری بھی کر دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی صورتحال پہلے کیسی ہے۔ جو پہلے تعلیم جاری ہے اس کا حال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے بجٹ کا 80% حصہ کم کر دیا گیا ہے، انہیں صرف 20% بجٹ دیا گیا ہے۔ یونیورسٹیوں والے اور دیگر اساتذہ، پروفیسر وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا ریسرچ کا کام، ہمارے بہت سارے منصوبے وہ سارے ختم ہو رہے ہیں، بلکہ یونیورسٹیوں کے پاس اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہیں ہے۔ اس صورتحال میں کروڑوں روپے ابتدائی طور پر اور بعد میں اربوں روپے جو صوفیزم کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کیے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ صوفیزم کیا ہے، یہ تصوف کیا ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تزکیہ نفس کا نام ہے، تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، دل سے خواہشات کو نکالنے کا نام ہے، تو بھائی وہ تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے ساری چیز۔ اس کے لیے ایک نیا مذہب گھڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ تصوف کے نام پہ ایک نیا مذہب گھڑا جائے؟ باقاعدہ اس کے سلسلے اور باقاعدہ اس کے لیے لڑیاں بنائی جاتی کہ یہ فلاں تصوف کی لڑی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، اور پھر ان عقائد کی بنیاد کہاں سے آئی؟ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، سب سے پہلے صوفی کون سے ہیں؟ کون ہے سب سے پہلے صوفی؟ آپ کو 3 صدی ہجری میں کسی کا نام ملے گا، 4 صدی ہجری میں کسی کا نام ملے گا۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ کیا ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم یہ صاف باطن والے نہیں تھے؟ ان کا باطن صاف نہیں ہوا تھا؟ ان کے دل سے دنیاوی خواہشات ختم نہیں ہوئی تھی؟ کیا تقوی و پرہیزگاری ان کے دل میں نہیں آئی تھی؟ تو جس چیز سے ان کے دل میں تقوی و پرہیزگاری آ گئی تھی، جن سے ان کا باطن صاف ہو گیا تھا، اسی سے کیا بعد والوں کا باطن صاف نہیں ہو سکتا تھا؟
اگر تو صوفیت تزکیہ نفس کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن کو نصاب میں لازم کرو، جس طرح پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا اور ہم نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ بہت اچھی سوچ ہے، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہمارے سلیبس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، بہت خوش آئند بات ہے۔ یہ چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی جو تزکیہ نفس کا منبع ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، کئی سال پہلے سے یہ پلان تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کہ ہم نے یکساں نصاب تعلیم کو رائج کرنا ہے پورے ملک میں۔ بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امیر بھی وہی پڑھیں، غریب بھی وہی پڑھیں، وہی سہولیات، وہی معاملات غریبوں کے ساتھ بھی ہوں جو امیروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، سب کو یکساں موقع ملے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اب ایک طرف صوفی ازم کی ترویج کے لیے اور اشاعت کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو بنیادی سلیبس میں سے جو آپ کے بچوں کو، سب بچوں کو پڑھایا جانا ہے، اب جو برابر کر دیا گیا ہے، اس میں سے سیرت کا سبق ہی نکال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مبنی سبق کو نکال دیا گیا ہے سب کے لیے برابر کرنے کے لیے۔ یہ اسلامی ملک ہے، مدینے کی ریاست، فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ قرآن اور حدیث کو لازم کرتے، جس طرح اعلان کیا تھا آپ نے، تو وہ سبق ہی نکال دیا، سیرت کا سبق نکال کے انگلش میں سے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ کسی اداکار، کسی فنکار، کسی انگریز، کسی مجوسی، کسی داہریے، اس کی حالات زندگی اور اس کی سیرت پہ کوئی سبق ڈال دیا جائے۔ پہلے ہی سارے اسباب تو ایسی ہی، ہمارا سارا سلیبس بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں سے جو لاشعوری طور پر ہماری نسل کو ہمارے دین اور مذہب سے دور کر رہی ہیں۔ سارا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، انگلش لٹریچر جو ہے، اردو ادب جو ہے، سارا کا سارا فحاشی اور یانی پہ مبنی ہے، سارا کا سارا دہریت پہ مبنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف پہ مبنی ہے۔ تو یہ جو بنیادی اسباب کو شامل تھے اب وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں صوفی ازم کے فروغ کے لیے۔ اب صوفی ازم ہے کیا؟ اس کا مظاہرہ آپ مزاروں پہ کرتے ہیں۔ یہ مزارات، یہ خانقاہیں، یہ صوفی ازم کی اماجگاہیں ہیں۔ یہ گویا کہ جس طرح مسجد ہے قرآن حدیث سکھانے کے لیے، مدرسہ ہے، تو صوفی ازم سکھانے کے لیے مزار ہے، خانقاہ ہے۔ تو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے، وہاں جو لوگ رہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تزکیہ نفس سے تو بڑے پیکر ہوں گے، ان کے دل تو صاف ہو چکے ہوں گے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھنگ پی جاتی ہے، وہاں چرس ہے، وہاں ہیروئن ہے، نشے ہیں، وہاں زنا کے اڈے ہیں، وہاں خرافات ہیں، وہ تو ختم نہیں ہو سکی۔ اور اب نئی یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں اسی صوفی ازم کو پروموٹ کر رہی۔ بھائی یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی کامیابی اسی سے ملنی ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے، یہ قرآن، اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت قوموں کو ترقی دیتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، پس پش ڈالنے کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم پر ریسرچ کے لیے کوئی ریسرچ سینٹر بنایا جاتا، احادیث پر ریسرچ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوئی ریسرچ سینٹرز بنائے جاتے، اور جن یونیورسٹیوں میں اسلامیات کے شعبے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارا بجٹ بھی ختم کیا جا رہا ہے باقی لوگوں کی طرح۔
لیکن صوفی ازم کی پروموشن کے لیے باقاعدہ طور پر فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کا عقیدہ ہے صوفی ازم کا اور وہ اپنے عقیدے پہ کاربند ہے، ہم کسی کو زبردستی تو نہیں روک سکتے، نہ ہم میں وہ شدت پسندی ہے کہ ہم کوئی تلوار لے کر یا گن لے کر صوفی ازم کے خلاف نکلیں گے۔ ہم تو اپنی دعوت پیش کر سکتے ہیں، اور ہر بندہ، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اسلامی تو خیر جب بن جائے گا، اللہ کرے اسلامی بن جائے، حقیقت میں اسلامی ملک بن جائے، جمہوری ملک ہے نا، ہر بندے کو آزادی ہے، وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ انصاف ہے ایک جمہوری ملک میں کہ ایک بڑی تعداد اس ملک میں جو صوفی ازم کے خلاف ہے، جو اس کو درست نہیں سمجھتی، جو اس کو اسلام کے متوازی ایک مذہب اور دین سمجھتی ہے، اس کا بھی ٹیکس، اس کا بھی مال، اس کا بھی پیسہ اٹھا کر اسی صوفی ازم کی پروموشن کے لیے لگا دیا جائے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ اسلامی ملک ہے نا، اکثریت مسلمان ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ قرآن اور حدیث سب کا اس پر اتفاق ہے، کوئی مسلمان نہ قرآن کریم سے روگردانی کر سکتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روگردانی کر سکتا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی قرآن کی تعلیم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم سے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ سب کا جو مشترکہ ٹیکس ہے، سب کا مشترکہ جو مال ہے، سب کے مشترکہ مفاد میں استعمال کیا جائے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، ایک رہبانیت جس کو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ پہلے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے، خصوصاً عیسائیوں نے رہبانیت گھڑ لی تھی، اپنی طرف سے بنا لی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ عیسائیوں نے جو رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا تھا، گھروں کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر، جنگلوں میں جا کر، غاروں میں جا کر اپنا مسکن بنا لیا اور وہیں پر اپنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ جو چلے ہیں لمبے لمبے سالوں کے، مہینوں کے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر، یہ اصل میں بزدلی ہے، بزدلی۔ اسلام بہادر بناتا ہے انسان کو۔ آپ اللہ کی عبادت بھی کریں لیکن اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے کبھی فرار کی راہ اختیار نہیں کر سکتے آپ۔ ایک صحابی آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے عبادت کا بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے، میں تو روزے کثرت سے رکھتا ہوں، نفلی روزے روزانہ ہی رکھتا ہوں، رات کو ساری رات عبادت کرتا ہوں، قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہوں، نفل نوافل بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ درست نہیں ہے، تمہارا شوق بہت اچھا ہے لیکن تمہارا طریقہ درست نہیں ہے۔ ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لاہلک علیک حق، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لزورک علیک حق، لضیفک علیک حق، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان ساری ذمہ داریوں سے تم جان چھڑا نہیں سکتے، لہذا رات کو سویا بھی کرو، عبادت بھی کرو، نفلی روزہ رکھا بھی کرو، چھوڑا بھی کرو، قرآن پڑھا بھی کرو، کچھ وقت فارغ اپنے گھر والوں کو بھی دیا کرو۔ یہ جو رہبانیت ہے، اپنے آپ کو دنیا داری سے نکال کے الگ دنیا میں بسا لینے کا نام رہبانیت، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ قرآن نے کہا کہ عیسائیوں نے خود گھڑ لی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور فما رعوها حق رعایتها، یہ جو چیز انہوں نے خود گھاڑ لی تھی پھر اس پر قائم بھی نہیں رہ سکے۔ یہ جو انہوں نے رہبانیت بنائی تھی نا، اس پر قائم نہیں رہ سکے۔ آپ دیکھ لیں دنیائے عیسائیت میں یہ جو پادریزم، یہ کیا ہے؟ اب مسلمانوں میں کیا ہے؟ ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک امام ہے، سارا کچھ کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کئی لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، مہمان ہیں، سارا کچھ معاشرے میں رہنے والے ہیں۔ پادری اپنے معاشرے سے کٹ گئے کہ بس وہ پیدا ہوا، اس کو وقف کر دیے گئے، اس نے پادری بننا ہے، اور بس اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ کمائے گا، نہ وہ کسی کی کفالت کرے گا، کچھ بھی نہیں، بس اس نے
اپنے معبد میں جہاں مذہبی عبادت ہوتی چرچ ہے وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینی ہے، شادی نہیں کرنی انہوں نے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک چیز گھاڑ لی اپنی طرف سے، شادی پر پابندی لاگی، پادریوں نے شادی نہیں کرنی۔ اب اس کے پیچھے نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ شادی میں انسان الجھ جاتا ہے، بیوی بچوں میں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو جنسی تعلقات مرد و عورت کے ہوتے ہیں یہ انسان کے دل کو صاف نہیں رہنے دیتے، یہ تزکیہ نفس کے خلاف ہیں، لہذا پادریوں نے شادی نہیں کرنی۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، آج حرف بحرف سچ ہو رہا، صدیوں سے سچ ہو رہا کہ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اپنے آپ کو جنسی تعلقات سے آزاد کرنا چاہا، لیکن یہ جو اپنی گھڑی ہوئی بدعت پر بھی وہ قائم نہیں رہ سکے۔ آپ سکینڈل دیکھ سکتے ہیں ان کے، جتنے سکینڈل جنسی طور پر پادریوں کے ہیں، عیسائی پادریوں کی دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی تعلیم سے روگردانی اختیار کر کے اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا۔ یہی کچھ ہوا ہمارے صوفیزم میں اور تصوف میں، خانقاہیں بن گئی، لوگ وہاں پر بیٹھ گئے، مزاروں پہ بیٹھ گئے، گدی نشین ہیں، مجاور ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ بیٹھے ہیں، وہ شادی تھوڑی کریں گے، جو بھنگ پی رہے ہیں وہاں پر وہ بیٹھے ہیں، وہ گدی نشین ہیں، مجاور ہیں، وہ غیر شرعی طریقے سے اپنی ساری خواہشات پوری کر رہے ہیں، اور وہاں وہ گناہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ آج اسی تصوف کو ہم سرکاری طور پر رائج کرنا چاہتے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے سنا تھا، پڑھا بھی تھا میڈیا میں، کہ اب جو خطبات جمعۃ المبارک ہے ان کا تعین بھی خطبات کا وہ سرکاری طور پر کیا جائے، حکومت کی طرف سے خطبات دیے جائیں گے یا موضوعات دیے جائیں گے، ابھی یہ بات طے نہیں ہے۔ خطبات کا یا تو ٹاپک دیا جائے گا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ خطبہ دینا ہے، یا پھر خطبہ لکھ کر سارا اس کا مواد مٹیریل دے دیا جائے گا کہ آپ نے خطبے میں یہ کہنا ہے۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہے، اب سرکاری طور پر صوفیزم کو لاگو اور نافذ کیا جا رہا ہے، تو اب میرے پاس ایک خطبہ آتا ہے کہ آپ نے صوفیزم کی اہمیت پہ خطبہ دینا ہے، تو بتائیں میں کیا خطبہ دوں گا پھر؟ تو سرکاری طور پر ایسی چیزوں کو کیوں رائج کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی، بہت بڑی مسلمانوں کے بہت بڑے ایک مکتبہ فکر، بلکہ کئی مکاتب فکر ان کے نزدیک یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، ان کے عقائد قرآن و سنت سے انحراف پر مبنی ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں دے کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ تصوف کیا ہے۔ یہ تصوف اصل میں دین سے بیزاری کا نام، آپ کو آزادی دینے کا نام ہے۔ دین میں تو پابندیاں ہیں نا، اسلام میں پابندیاں ہیں، قرآن میں پابندیاں ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ حرام کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، حرام سے آپ نے بچنا ہے، لازم ہے، ورنہ آپ جہنم میں جاؤ، ہے نا ایسے؟ بہت سارے امور، بہت سارے اخلاق وہ حرام ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بولنا نہیں، یہ سوچنا نہیں، یہ آپ نے کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرنا، یہ حرام و حلال ہیں، پابندیاں ہیں، قیدیں ہیں اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں۔ صوفیزم میں کیا ہے؟ پابندیوں سے آزادی کا نام، ہر بندے کا جو دل چاہے وہ کرتا رہے، اس کو صوفیزم کا نام دے دے۔ آپ نے پچھلے دنوں سندھ میں ایک ادیب تھا، اس نے گستاخی، اللہ رب العزت کی گستاخی پہ مبنی ایک ناول لکھا۔ جب وہ لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں نے اس پر احتجاج کیا کہ یہ تو رب العزت کی گستاخی اور توہین ہے اس میں، اس نے کہا میں تو صوفی ہوں، میں تو صوفیت کی پیروی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ صوفیزم تو یہ جو ایک قلبی رجحان ہوتا ہے جی، ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے، انسان اس میں جو کچھ کہتا ہے، اس کو جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر گند کو، ہر گمراہی کو، ہر کفر کو ایک غلاف میں لپیٹنے کا نام یہ صوفیزم بنا لیا۔ اب سب سے بڑے صوفی جو تمام صوفی مکاتب فکر جتنے بھی صوفی سلسلے ہیں ان کے ہاں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، جن کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، ان کو محی الدین بھی کہتے ہیں، ابن عربی کے نام سے معروف ہے۔ اب ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے جو سب صوفیوں کے ہاں یکساں قابل قبول ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رب ہی تو بندہ ہے، بندہ ہی تو رب ہے، میں فرق کیسے کروں؟
کہتے رب بندہ ہے، بندہ رب ہے۔ اب یا لیت شعری من المکلف، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مکلف کون ہے، یعنی کہ پابندی کس پر ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ پابندی تو بندے پر ہونی چاہیے نا۔ رب پابندی لگاتا ہے، بندے پر پابندی ہوتی ہے، لیکن بندہ ہی تو رب ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ کون کس کو پابند کیا گیا ہے اور کس نے پابند کیا؟ اور اس سے ملتی جلتی ہے کہ عبارت، اب میں اس کتاب کا نام نہیں لوں گا، نہ اس مکتبہ فکر کا نام لوں گا، کیونکہ میرا مقصد تو کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ کسی پر فتویٰ چسپاں کرنا ہے، نہ کسی کو کافر کہنا ہے۔ ہم تو اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ مشہور و معروف مکتبہ فکر ہے ہمارے اس ملک میں، مشہور و معروف ان کے عالم ہیں، مشہور و معروف کتاب ہے۔ اب اس کے اندر ایک واقعہ درج ہے، اب سارا کا سارا تصوف جو ہے آپ اس میں سمجھ لیں۔ ایک بزرگ تھے، ایک پیر صاحب تھے، کسی علاقے میں وہ جایا کرتے تھے، تو وہاں پر کچھ رنڈیاں، کچھ کنجریاں جو جسم فاروش ہیں، فاحشہ عورتیں، وہ آیا کرتی تھیں پیر صاحب کے پاس۔ اب ایک دن ایسے ہوا، پیر صاحب گئے، ساری عورتیں، ساری کنجریاں آ گئیں، ایک نہیں آئی۔ پیر صاحب پوچھتے ہیں کہ فلانی کیوں نہیں آئی، بتاؤ نا وہ کیوں نہیں آئی، نظر نہیں آتی۔ تو ساتھ والیوں نے بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ میں بڑی روسیا ہوں، میرا تو دھندا ہی ایسا ہے، میں تو صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، بدکاری کرتی ہوں اور اس سے مال کماتی ہوں، کس منہ کو لے کر میں پیر صاحب کے پاس جاؤں؟ تو نیک آدمی، پیر صاحب تو بڑے بزرگ ہیں، میں اتنا گند لے کر کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں؟ اب آگے سے پیر صاحب نے جو جواب دیا ہے، یہ تصوف ہے، اس کو صوفیت کہتے، یہ صوفیزم ہے۔ اب جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، اس فاحشہ عورت کو بلا کے لاؤ جو نہیں آئی ہے۔ اس کو بلا کے لایا گیا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آتی ہو؟ اس نے کہا میں شرماتی ہوں، آپ نیک لوگ ہیں تو میں کس منہ سے اپنا گندا کردار لے کر آپ کے سامنے آؤں، آپ کی مجلس میں بیٹھوں؟ تو آگے سے حضرت نے جو فرمایا ہے، جو کہا ہے، وہ تصوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بی تم کیوں شرماتی ہو؟ اور بی بی تمہیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، یعنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرواتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ، یہ تصوف ہے۔ اب بتائیں اگر اس کو رائج کرنا ہے، اگر یہ ملک میں پڑھایا جانا ہے، اگر اس پر ریسرچ ہونی تو کون سی ریسرچ ہونی؟ اس لیے ہم دعوت فکر بھی دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو بھی، اور حکومت سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ قدم یہ اسلام کی بدنامی کی طرف اٹھے گا۔ اور صوفیوں کے سلسلے آپ دیکھتے ہیں، کوئی کرنٹ مار رہا ہے، یہ صوفیوں کے سلسلے ہیں نا، وہ کرنٹ مار رہا ہے پوری مسجد میں، یا وہ جو بھی جگہ وہاں بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، یہ سارے تصوف کے کارنامے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ۔ تو کیا آپ اسلام کی جگ ہنسائی کرانا چاہتے ہیں؟ کافروں کو بتانا چاہتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے اور ہمارے مذہب کا یہ ستون ہے صوفیزم جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ اگر آپ نے مسلمانوں کو ایک مفید شہری بنانا ہے، اگر واقعی فلاحی ریاست قائم کرنی ہے، تو آپ کو قرآن اور حدیث کو رائج اور لاگو کرنا ہوگا۔ اس میں تو کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سب مسلمان اس پر متفق ہیں۔ تو کیوں نہ آپ فحاشی کے خلاف اب بولے؟ ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے، آپ نے کہا کہ یہ جو فحاشی اور ریانی ہے اس کی وجہ سے جنسی جرائم بڑھتے ہیں، ہم نے اس کو ویلکم کیا، آپ کا یہ بیان بہت اچھا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ سنجیدہ طریقے سے پردے کو ملک میں لاگو کرنے کے لیے اقدامات کرتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم خطبے دیں گے اس موضوع پہ پردے کی اہمیت پہ، آپ آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، جو رکاوٹ بنے گا ہم آپ کے ساتھ مل کر اس رکاوٹ کو ختم کریں گے، لیکن اللہ کے لیے یہ صوفیزم کو نہ پھیلائیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، بلکہ جس طرح رہبانیت کو عیسائیوں نے گھڑ لیا تھا، اس طرح بعض مسلمانوں نے